تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، سفر ذوالقرنین ایک ایسا موضوع ہے جس پر علماء کرام کی رائے ہے کہ وہ ہماری زمینی سفر تھا، جبکہ انٹلیکچول دینی علم اور سائنس کو گہرائی سے سمجھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سفر دنیاوی نہیں بلکہ انٹر گیلیکٹک یعنی خلائی سفر تھا، اور میں بھی اسی بات سے متفق ہوں کہ وہ سفر ایک خلائی سفر تھا۔ آج میں آپ کو اس سفر سے متعلق قرآنی دلائل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس بات میں کوئی حیرانی اور تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے خلا کا سفر نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس کی بہترین مثال ہے۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ سورہ کہف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ذوالقرنین کو ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا جس سے خلائی سفر کیا جاتا ہے، یعنی وہ ٹیکنالوجی عطا کی جس سے وہ خلائی سفر کر سکیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ دراصل بلیک سی کے کنارے پر پہنچے جس وقت سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ بھی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہوا دکھتا ہے ارتھ کے روٹیٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ آپ دوبارہ آیت مبارکہ پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، مقام یعنی جگہ۔ اب آپ غور کرنا اس بات پر کہ ایسے پایا جیسے کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ ایسا کیوں؟ تو آپ کو آج پتہ ہی ہوگا کہ سورج یعنی ستارہ بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس میں گر کر یعنی ڈوب کر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر خود بلیک ہول بن جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر اللہ بلیک ہول کے بارے میں بتاتے تو شاید انسان سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے اللہ نے بلیک ہول کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ میں آپ کو یہ بات ایک اور آیت کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے سورہ واقعہ میں تاروں کی منزلوں کی قسم کھائی۔ تو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، جس کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے بعد وہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو یہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذوالقرنین دراصل بلیک ہول کے قریب کسی پلینٹ پر پہنچے تھے جہاں ایک اور قوم رہتی تھی۔ تو اس آیت سے ایلین لائف کی ایگزسٹنس کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ یہ ایک ٹرکش ویب سائٹ ہے جس پر سفر ذوالقرنین کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس ویب سائٹ کی یہ ہے کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتایا کہ وہ سفر ہماری ملکی وے گیلیکسی میں ہی تھا اور کس کس مقام پر وہ گئے تھے۔ کافی حیران کر دینے والی نالج ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اس کو، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ایمان کی دعوت دی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، پھر انہوں نے آگے کا سفر طے کیا۔ ہر سفر کو اللہ نے سامان سفر کہہ کر پکارا ہے، جس سے اللہ بار بار خلائی سفر کی اور اشارہ دے رہے ہیں۔ آگے کی آیت اور واضح کر دے گی کہ یہ خلائی سفر تھا۔ اب اللہ اوزون لیئر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سورج سے الٹرا وائلٹ ریز خارج ہوتی ہیں جو کہ زہریلی شعاعیں ہوتی ہیں جس سے اسکن کینسر لاحق ہو سکتا ہے، اور انہی الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لیے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس آیت مبارکہ کو سمجھنا۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ کہ ذوالقرنین ایک ایسے مقام یعنی پلینٹ پر پہنچے جہاں کے ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر نہیں تھی، جس کو اللہ نے یوں فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے پاس سورج کی زہریلی دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ یعنی ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر نہیں تھی۔ بعض انٹلیکچوئلز کہتے ہیں ان لوگوں کے پلینٹ میں کوئی ایٹماسفیئر ہی نہیں تھا،
لیکن یہاں اللہ نے صرف اوزون لیئر کی بات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایٹماسفیئر تو تھا لیکن صرف اوزون لیئر نہیں تھی۔ اگر یہ ارتھ پر سفر ہوتا تو یہاں اوزون لیئر کی بات نہ ہوتی۔ اس آیت مبارکہ کو گہرائی سے مطالعہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے زہریلی دھوپ سے بچاؤ نہ ہونے کی شکایت کی، جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ انہوں نے ان کو اس چیز کا کوئی حل دیا کہ نہیں، لیکن سفر سامان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا تھا، باقی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا کسی اور پلینٹ کا۔ یہاں آیت نمبر 92 میں اللہ نے لفظ سبابہ کا استعمال کیا ہے، جس کو اردو میں پہاڑ سے تشریح دی گئی ہے، لیکن صحابہ نے اسے آسمانی راستوں سے تشریح کیا۔ تابعی کہہ رہے ہیں کہ سبابہ کا مطلب صحابہ آسمان میں جانے والے راستے تھے۔ آگے آیت نمبر 93 میں اللہ نے لفظ صدینی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے رکاوٹ۔ اس لفظ کے عربی میں معنی ہے نیبیولا۔ نیبیولا خلا میں دھول اور گیس کا ایک گہرا بادل ہے۔ یہ دھول اور گیس ستاروں کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے اور انہی نیبیولا سے ستارے اور پلینٹس جنم لیتے ہیں۔ لفظ صدینی کو پہاڑ یا دیوار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں اللہ نے صدن لفظ کا استعمال کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جو دو نیبولاز کے درمیان میں تھا، اور ان نیبولاز کو ہیلکس نیبولا کہتے ہیں، جو ہماری ملکی وے گیلیکسی میں پایا جاتا ہے۔ اس مقام یعنی پلینٹ پر رہنے والے لوگوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، یا پھر وہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج یہاں فساد مچاتے ہیں، آپ ان سے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام کر دیں، ہم آپ کی مالی امداد کریں گے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دیں۔ اس آیت میں الارض لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اس آیت میں الارض لفظ کا مطلب ہے کائنات میں تمام زمینیں۔ ذوالقرنین نے ان سے دریافت کیا کہ جو ٹیکنالوجی، جو سامان میرے پاس ہے وہ تمہارے سامان سے بہت بہتر ہے، تم میری مدد کرو اپنے بازوؤں کی طاقت سے۔ ذوالقرنین نے جو آڑ بنائی وہ دراصل پگھلا ہوا لوہا دوسرے ایلیمنٹس میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ یاجوج ماجوج پورٹل کے ذریعے ان لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس پورٹل کو بند کیا تھا۔ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی کون سی دیوار ہو سکتی ہے جس کے چاٹنے سے وہ کمزور ہو کر ٹوٹ جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مان لیتے ہیں کہ یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا غلط ہے، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ ایک ایسی قوم جو تعداد میں اتنی کثرت سے ہے کہ ہماری روح زمین میں پھیلنے کے بعد بھی ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اسی زمین پر کسی جگہ پہ ایک دیوار کے پیچھے قید ہوں؟ ایک روایت کے مطابق ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان کو تکیہ اور دوسرے کو لحاف بنا لیتے ہیں۔ یقیناً انسانوں میں ایسا کوئی نہیں۔ کچھ اسکالرز کے مطابق چائنیز رشینز یاجوج ماجوج ہیں، جبکہ وہ ایک وحشی قوم ہے جو صرف لوٹ مار اور قتل و غارت کرنا جانتی ہے، اور قیامت کے دن 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمارا تو کوئی چانس نہیں جنت میں جانے کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے جنتی ہیں، ہر ایک کے بدلے 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ تو کیا چائنیز جیپنیز کی اتنی تعداد ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج ایک ایک کے 1000 بچے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ 3 قبائل ہیں، ان کی بیویاں 1000 سے بھی زائد بچے پیدا کر کے مرتی ہیں۔ تو چائنیز رشینز یا اشکنازی یہودیوں میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے جسے خلائی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے یا اللہ کے خاص ولی، لیکن ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے۔ اس بات کا خلائی سفر سے کیا تعلق؟
تو بالکل اس کا گہرائی سے تعلق ہے۔ جبکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ فرشتہ تھے، تو اس بات کو اور تقویت ملتی ہے کہ خلائی سفر کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ آسمانوں سے ہی سفر کر کے روح کو لینے آتا ہے اور انہی راستوں سے روح کو آسمانوں تک لے جاتا ہے۔ دوستوں، میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق آپ تک یہ انفارمیشن پہنچائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% سچ ہے، میں نے وہی انفارمیشن آپ سے شیئر کی جو جدید سائنس، خلا اور اسلامک ایسکٹالوجی پر مہارت رکھنے والے مشہور علماء کرام نے اخذ کی ہیں۔ آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، باقی سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔